جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد مراد بھائی. ان کا انٹروڈکشن صرف میں چھوٹی سی بات سے کرواؤں گا کہ ریسرچر ہیں. تو ماشاء اللہ انہوں نے 1400 سے زائد لوگ مسلمان کیے ہیں. تو ان کا انٹروڈکشن زیادہ تو میں نہیں کروا سکتا، ان کی زبانی جانتے ہیں. جی احمد بھائی. جی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، اور اس سے میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 1400 لوگوں کو مسلمان کیا. سب سے پہلے میں سیالکوٹ کی میری پیدائش ہے، اور میری جتنی میری ایجوکیشن کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ حافظ بھی ہوں، قرآن میں نے حفظ کیا ہے، اور میں نے BS آنرس جرنلزم کیا ہے FC کالج یونیورسٹی لاہور سے. اس کے علاوہ میں کافی زیادہ جو ہے ریسرچ کرتا رہا ہوں قرآن پہ، بائبل پہ، حدیث پہ، دیگر چیزوں پر. آپ نے بہت زیادہ اور ٹریول بھی کیا، ٹرکی بھی گیا ہوں. اچھا، ادھر سے بھی کافی جو انٹرنیشنل لوگوں سے انٹرنیشنل ٹریولز آپ کے زیادہ ہے، اور یہاں بھی ٹریول کیا، اور مختلف لوگوں سے جو مختلف ریلیجنس کے ہیں، جوز، کرسچنز، اور ان سب سے ملنے کا موقع ملا، ان سے انٹریکشن کا موقع ملا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے آن لائن کہتے ہیں میں تبلیغ کرتا ہوں، جو لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا طریقہ وہ آپ آن لائن کرتے ہیں، یا مطلب ڈور ٹو ڈور جا کے، یا لوگوں سے آن لائن ملتے ہیں، آپ ملتے ہیں گھر جا کے، یا ویسے میٹنگ ہوتی ہے 1 by 1 بھی میٹنگ ہوتی ہے، کبھی 1 by 1 بھی میٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر تو ایک جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے مسلمان ہوا ہے، اور باقی سب آن لائن ہوا ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے آن لائن دور آج کل زیادہ ہے. لوگ جب کوئی دور ہو، کسی اور ملک میں ہو، تو اسے آن لائن ہی اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں. مطلب کہ آپ زوم میٹنگ کرتے ہیں، اسکائپ وغیرہ پہ، واٹس ایپ میٹنگ کرتے ہیں، زوم میٹنگ کرتے ہیں، فیس بک پہ، میسنجر پہ، اس طرح میٹنگز ہوتی ہیں. کن ممالک میں تبلیغ کرتے ہیں آپ؟ یورپ کا بھی فوکس کیا ہوا جی، یورپ، افریقہ، پاکستان اور امریکہ، آسٹریلیا، مختلف کانٹیننٹس میں انشاءاللہ اس کو بڑھانا ہے. تو جو آپ نے 1300 سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا ہے، یہ سارے جوز سے، کرسچن سے، یا کن مذاہب سے تعلق رکھتے تھے؟ زیادہ تر کرسچنز اور ہندوز تھے، اور بدھسٹ تھے. ابھی جو نہیں کوئی ہوا. اور سب سے پہلے لوگ مجھے کہیں گے کہ تم زبردستی یہ نافذ کرو، میں کسی بھی زبردستی بندہ ہو نہیں سکتا. اسلام تو ویسے زبردستی آ نہیں سکتا. میں 18 سال مجھے ہو گئے اس فیلڈ میں، ماشاءاللہ. مجھے 18 سال تک کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا. پچھلے 2 سالوں میں یہ 1400 لوگ ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کسی پہ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ کسی کو تلوار لے کے اس کے مائنڈ کو ماریں. ایسے ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے لوگ جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ آپ پہ وہ زبردستی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. جیسے وہ کسی چیز سے متاثر ہو تو انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہے، تو تم ہمیں کلمہ پڑھا دو. تو میں نے پڑھا دیا. تو میں نے ان پہ جب ان سے میری بات چیت ہوئی، میں نے پہلی دفعہ نہیں اسلام کی بات کی ان سے آپس میں دوسرے کلچر کے بارے میں جانا. پھر انہوں نے مجھ سے ریلیجن کے متعلق سوالات کیے، اور وہ کھلے سوالات کرتے ہیں، ہر قسم کے وہ سوال کرتے ہیں اگر مطمئن ہو جائیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ریسرچ ہے، تو یورپ کے لوگ تو اب ہم بھی جانتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ اس چیز پہ کافی ریسرچ کرتے ہیں. ان کی ہم سے زیادہ مجھے لگتا ہے، جو میرا اوپینین ہے، اسلام پہ زیادہ ریسرچ ہے، اور وہ اس چیز سے کافی زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. دیکھیں جی، ان کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، اللہ کے آخری نبی کے متعلق. ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں، ریسرچ پڑھ لیں، وہ ڈاکومنٹریز تک وہ حضور کے متعلق دیکھتے ہیں. اور جو کچھ غلط فہمی، اسلاموفوبیا آپ دیکھیں انڈیا میں بہت زیادہ کثرت سے پھیلا ہوا، جہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. بابری مسجد دیکھ لیں، جو قرآن جلایا گیا سویڈن میں. نیوزی لینڈ میں دیکھیں کیا ہوا. آپ کو مسجد میں آپ کو واقعہ یاد ہوگا 2019 مارچ میں، جب ایک بندہ گھس گیا تھا مسجد میں، 50 لوگوں کو شہید کر دیا تھا. اور کئی طرح کے واقعات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں آج دیکھیں گستاخی ہوئی تھی 14 سال پہلے حضور کی، ڈینمارک میں، آج وہاں قانون پاس ہو گیا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو 2 سال قید ہو. جیسے وہ فیصل آباد میں ہوا ہے، ایسے ہی ہے، وہ نہایت غلط ہوا ہے. جیسے ان کے وہ گھر وغیرہ جلائے گئے اس طرح. یہ بہت غلط ہوا ہے، بہت زیادہ غلط ہوا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی بدنامی آپ کر رہے ہیں. حضور کی تو حدیث ہے کہ جو کسی غیر مسلم کو، جو مظلوم غیر مسلم کو نقصان پہنچائے گا، قیامت کے دن میں اس مسلمان کے خلاف کھڑا ہوں گا. اس سرکار کی حدیث ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو سورہ مائدہ سورہ 5 آیت 32 میں جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا. جہاں حضور کی بات ہے، حضور کی ذات، اللہ کے بعد سب فرقے سے مانتے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، سب اس جو اہل سنت ہے، اس بات کی میرے خیر کوئی مخالفت نہیں کرے گا میرے اس بات کی کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے محترم اور عزت والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور جو ان کی بے ادبی گستاخی کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے.
کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ تبلیغ کر رہے تھے تو نوٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے زیادہ تر کیا سوالات ہوتے تھے, لوگ اسلام سے کس طرح کنورٹ ہوئے ہیں, کیا کیا ان کے زیادہ تر سوالات یہ ہوتے تھے کہ اسلام کی جو مورل ویلیوز ہے پریکٹس جو کی جاتی ہیں ہمارے یورپ میں, ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ روح کو ہماری سکون نہیں ہے. اور اکثر مسلمانوں پہ گلا ہوتا تھا انہیں کہ اسلام تو بڑی مورل ویلیوز کی دیتا ہے لیکن مسلمان خود کیوں نہیں کرتے, یہ بھی انہیں گلا ہوتا تھا. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر وہ نہیں کرے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے. اگر کرسچینٹی میں لکھا ہوا ہے کہ قتل نہ کرو, بک آف ایکسوڈس میں لکھا ہوا ہے جو 10 کمانڈمنٹس دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ thou shall not kill, thou shall not do adultery, اور thou shall not worship besides Allah. یعنی کوئی قتل نہیں کرے گا, کوئی زنا نہیں کرے گا. لیکن کرسچنز جو ہیں کچھ جو ہے وہ شراب بھی پی رہے, حالانکہ بائبل میں منع ہے. تو اس میں کیا کرے, بائبل کا قصور مانا جائے گا یا کرسچن کا مانا جائے گا؟ تو جو عمل نہیں کر رہے قرآن پہ, حدیث پہ, سرکار کے جو ارشادات ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے, تو اس میں قصور تو اسلام کا تو نہیں ہم کہہ سکتے, حضور کا تو نہیں کہہ سکتے. آپ مسلمانوں کا قصور ہے, جو نہیں عمل کرتے تو ان کا قصور ہے. چلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کافی زیادہ بکس بھی پڑھی, ریسرچ آپ کی کافی زیادہ ہے. جی تو پیسے تو ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے. قرآن سے میرا نہیں خیال کو بٹ کر ہمارے لیے رہنمائی ہے, لیکن آپ ہمارے ویورز کو کوئی ایسی بک جو کہنا چاہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے اسلام کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں سب کو کہوں گا کہ آپ ایک بک لازمی پڑھیں جو ہے قرآن کے متعلق انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن. ٹھیک ہے. یہ انجینئر حکیم محمد ملک صاحب نے لکھی ہے, قرآن پرزم کے نام سے. ٹھیک ہے. اس کو آپ لازمی پڑھیں. انسائکلوپیڈیا آف قرآن ہے. اس میں قرآن سے لے کر جتنے بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں مختلف ٹاپکس پہ, چاہے جہاد ہو, جنت ہو, جہنم ہو, رسالت ہو, توحید ہو, مختلف قوموں کے متعلق جو بھی جو اللہ نے آیتیں نازل کیے ہیں, نبیوں کے متعلق, ہر ٹاپک کے متعلق وہ یہ لازمی پڑھے. یہ ہر ایک مددگار ہوگی, کیونکہ یہ 3 زبانوں پہ, ایک عربی بھی جو قرآن کی عربی آیات ہے اس کے ساتھ انگلش اردو ٹرانسلیشن ہے سب کے لیے, اردو والوں کے لیے بھی, انگلش والوں کے لیے بھی. دوسری جو ہے اٹلس سیرت نبی, یہ انجینئر حکیم محمد ملک صاحب کے, یہ بھی آپ لازمی پڑھیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان ڈیٹیل بتایا گیا. اور تیسری کتاب جو آپ لازمی پڑھیں وہ رحیق المختوم ہے, صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی, یہ لازمی پڑھیں. ہمارے آڈینس کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے چینل کے وسیلے سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اپنے اخلاق اچھے رکھیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو اخلاق ہے یہی, آپ جب باہر کے ملک جاتے ہیں اپنے اخلاق اچھا رکھیں تاکہ جو غیر مسلم ہے جو بھی ہے تاکہ آپ کے اخلاق سے اٹریکٹ ہوں گے تاکہ مذہب کی طرف آئیں گے. دوسری بات ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے, چاہے کوئی غیر مسلم ہے, کیا کوئی کسی بھی فرقے سے, شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی, اس چیز کو چھوڑ کے اس کی خدمت کرے. جو بھی کسی بھی کوئی مصیبت میں آتا ہے اس کی مدد کرے, خدمت حل کرے. کوئی سیلاب میں کوئی ڈوبا ہوا یا کوئی سلسلے میں اس طرح کسی بھی فرقے سے ہے, آپ جانوروں کی بھی مدد کریں. میں تو کہوں گا حضور کی میں 3 پیغامات اہم میں آپ کو دینا چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز میں سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ایسے ہے. اور دوسری حدیث یہ حضور کی کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور آخری حدیث میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا, حضور کی حدیث ہے کہ سب قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو درود سب سے زیادہ پڑھتا ہوگا. تو آپ لوگوں کی مدد کریں, اچھے اخلاق سے پیش آئے, عبادت بھی کریں, اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں امانت داری, دیانت داری سے چلے, اور کسی غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہ دیں, اس کے ساتھ بھی شفقت. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. ہمارے ساتھ احمد بھائی موجود تھے, بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. تو اسی بات کے ساتھ میں بھی اینڈ پہ کوئی اچھی بات ہی کرنا چاہوں گا کہ خوش رکھیں, خوش رہیں, اور اپنا اخلاق اچھا کریں, کیونکہ اخلاق سے بہتر میرے نہیں خیال کی کوئی چیز ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. جو بہت شکریہ احمد بھائی, جزاک اللہ.